اچھا اسلام آباد سے بڑی افواہیں چل رہی ہیں شفقت صاحب کہ جڑی موجودہ حکومت ہے یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ شہباز شریف صاحب دی جڑی حکومت ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کرے گی اور وہ کسی ٹائم بھی جناب ہو سکتا ہے شہباز صاحب یا تے کمن جی کہ منو رخصت دیو تو کوئی ہور پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اس دی کتنے چانسز نے تاڑے نزدیک؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جب حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہوں اور ایک دوسرے پہ پھر الزام بھی ہوتے ہیں. اور اگلے دن میں نے سنا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑی نااہل حکومت ہے. حکومت کے لوگ فیصل واڈا کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو بڑی نااہل حکومت ہے اور یہ اس کے ذمہ جو بھی کام لگایا جاتا ہے یہ پورا نہیں کر سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ان کے بیکرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جی یہ کسی کام کے نہیں ہیں تو وہ کہیں کہ کوئی اور آ جائے. لیکن مقصد دیکھیں حکومت اس وقت حکومت سازی یا حکومت بنانا یہ ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت مہاجرائی کی صورتحال ہے اس کو ہم کسی طریقے سے ریزالو کریں. کیونکہ آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آج ہمارے 8 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر. مطلب یہ بڑی مسئلے ہیں ہمیں ٹیررزم کے اور انٹیگریشن کے ایگزسٹینشل ٹائپ ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے اکنامک ایشوز جو ہیں اس کے اندر تو ہم نے پتہ نہیں کوئی تقریباً 70 ارب روپیہ اگلے 3-4 سال میں پے آف کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہوگی. اور ہم لوگ جو اس عمر میں پہنچ گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ غلطیاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو واٹ از یور ایڈوائس فار عمران خان جی؟ میری ایڈوائس عمران خان سے یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ان کے کیسز ختم کرتی ہے تو یہ آئیں باہر آ کے بیٹھیں حکومت کے ساتھ اور یہ پارٹیوں ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں. لیکن اس طرح تو نہیں بیٹھیں گے نا کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائلاگ کرو. بھئی اس کے خلاف اب کیسز پہ کیسز روز بنائے جا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ ڈائلاگ کرو. تو اس طرح تو یہ پھر وہی گندے ہاتھوں والی بات ہے نا. یو آر ناٹ دیئر وتھ کلین ہینڈس. اف یو آر دیئر وتھ کلین ہینڈس تو پھر بات بنے گی. 2 چیزیں نا سر. ایک تو خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جناب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. ایک تو وہ مسئلہ سامنے ہے اس کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیں. وہ ابھی بھی کئی مرتبہ سامنے ریفلیکٹ ہوتا ہے جو لوگ ملاقات کر کے آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کیسز یس ختم ہونے چاہیے. اس پہ ہمیشہ یہ رہا ہے شفقت صاحب آنیسٹلی ٹاکنگ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پریشرز ماؤنٹ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کے دور میں بھی اور بھی کئی یہاں پہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جب بھی ڈیٹینشن ہوئی وہاں پہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ضرور ماؤنٹ کیے جاتے ہیں. ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان کی اگر بات کی جائے تو انٹرنیشنل پریشرز ہیں کہ انہیں ریلیز کیا جائے؟ نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ان کو انٹرنیشنل پریشر ہیں ریلیز کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدید قسم کا ڈومیسٹک پریشر ہے کہ انہیں ریلیز کیا جائے. کے پی کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایلینیشن ہے. پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بہت سارے جیلوں میں ہیں. بہت زیادہ ایلینیشن ہے. جو سٹیس ہے شفقت صاحب جو سٹیس لیتے آئے ہیں عمران خان کہ جناب میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ لوگ جو بھی وہ آگے سے کہتے ہیں ان پہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں یا پیپلز پارٹی والے ہوں ان پہ جو ایلیگیشن عمران خان لگاتے ہیں پھر وہ اگر بیٹھ جائیں گے تو ان کے سٹاس کے اندر تو کمزوری آ جائے گی. تو ان کے جو نہیں وہ کمزوری آئے گی یا نہیں آئے گی قوم کی خاطر کمزوری آتی ہے تو آئے. اچھا لیکن یہ بات کوئی بات نہیں ہے کہ جی اگر دیکھیں اس وقت ایک پورے ناجائز کیسز کا سلسلہ ہے عمران کے خلاف اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت اندر ہیں. ہمارے لاہور میں بڑے لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں. باقی لوگ تو یہ اگر یہ جو ناجائز سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد عمران کو چاہیے کہ وہ بیٹھے اس کے کیسز ان لوگوں کے دیکھیں پیپلز پارٹی کی جینوئن سپورٹ ہے اس ملک کے اندر. پی ایم ایل این کی تھوڑی رہ گئی ہے لیکن پھر بھی ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی آپ نے نظر آ گیا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ رکا ہے. اس کے بعد اور جماعتیں ہیں جن کی تھوڑی لیکن سپورٹ موجود ہے. تو سب مل کے بیٹھے ادارے ہیں ہمارے ادارے بڑے اسٹرانگ ادارے ہیں. ہماری ملٹری ہے جوڈیشری ہے ایگزیکٹو ہے پولیس ہے. سارے مل کے بیٹھ کے کوئی اس ملک کا راستہ ڈھونڈیں کہ یہ کیا کرنا ہے.
ہم بڑی مشکل حالات، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوگی. میرا دل کرتا ہے کہ میں کہوں کہ بڑی سب واہ واہ ہے، کیونکہ مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے کہ بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن ہیں مشکل حالات.